موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ربی ارینی انظر الیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا دیدار ممکن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ جواب میں نہیں کہہ رہا کہ موسیٰ تم نے ایسا سوال کیا جو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے میرا دیدار کرنا. اللہ نے جواب دیا قال لن ترانی، موسیٰ مجھے تم دیکھ ہرگز نہیں سکتے، یعنی تم دیکھ نہیں سکتے یہ کہا جا رہا ہے. مطلب دیدار ناممکن نہیں، ممکن میں سے ہے، لیکن تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ اتنی قلب میں ابھی طاقت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم میرا دیدار کر سکو. تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اندر جب دیدار کی طاقت نہیں ہے تو غیر نبی کے اندر بدرجہ اتم یہ طاقت نہیں ہوگی. تو ایک ممکن شے ہمارے لیے ناممکن ہے وہ ممکن. ہمارے لیے ناممکن اس لیے ہے کہ ہمارے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے دل میں اتنا ثبات نہیں ہے، ہمارے دل میں اتنا قرار نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر اپنے دل کو تھام سکیں. ہمارا دل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہمارا دل پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر. لیکن یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس دنیا میں ممکن ہے. اب ایسا دل اگر اللہ نے کسی کا بنایا ہے تو وہ ہمارے نبی کا بنایا ہے. اس کے علاوہ کسی کا دل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا دیدار اپنے سر کے آنکھوں سے کر سکے، کھلی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. اگرچہ نبی کریم علیہ السلام لا مقام پر جا کر اللہ کا دیدار کیا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن جب حضور نے دیکھا ہے تو اسی دنیا کی آنکھ سے دیکھا ہے، اسی دنیا کی زندگی سے دیکھا ہے. لہٰذا اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے، لیکن اس ممکن کو ہر ایک نہیں اپنا سکتا، ہر ایک اس کو نہیں اپنا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. بڑی طاقت اور توانائی آپ کو دی کہ آپ کے جلال کے بعد جب عصا میں وہ جلال آیا اور آپ نے پانی پر مارا تو دو حصہ بن گیا پانی، پتھر پر مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. اتنی طاقت میں نے آپ کو دی ہے، لیکن پھر بھی آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. تو گویا کہ دیدار ناممکن نہیں، ممکن ہے. اب یہیں سے پتہ لگا کہ اگر پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر، اس دھرتی پر اگر کسی کا دل اور کسی کی آنکھیں ایسی بنائی ہیں کہ جو اللہ کا دیدار کھلی آنکھ سے کر سکے تو وہ ہمارے اور آپ کے نبی ہی ہیں. اس کے علاوہ کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی وہ آنکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی نہیں. جب انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس نہیں ہے تو ہما شما کے پاس وہ آنکھیں کہاں سے آ جائیں گی. لہذا برابری کے لیے یہ جملہ کہنا کہ ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، ہماری دو آنکھیں اندھی ہیں اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اس لیے ہم صرف آنکھوں سے آنکھوں کا موازنہ کر رہے ہیں. ورنہ نبی کی آنکھ ایسی کہ کائنات کے نظارہ کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، کائنات کے رب کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ آج تک ہم اور آپ اسی میں پھنسے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، فلاں چیز کا علم نہیں ہے. آج تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں گھیر کے ایسے باتوں میں رکھ لیا کہ ہمیں فکر کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. جس نبی سے کائنات کا رب جس کی آنکھوں سے نہیں چھپا، مجھے بتائیے کہ کائنات کی کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ یہ تو علم غیب سے آگے کا درجہ ہے کہ علم غیب تو وہ کہ جو چھپی چیز کا علم رکھا جائے، اور علم مشاہدہ وہ جو جس کو دیکھ کر اس کا علم رکھا جائے. تو جس نبی کی آنکھ سے کائنات کا رب نہیں چھپا، عالم الغیب والشہادہ نہیں چھپا،
تو اس نبی کے آنکھوں سے دیوار کے پیچھے کا کچھ چھپا ہے؟